یہاں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے دعا مانگنی آتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دعا مانگنے کے لیے سامعین آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے دعا کے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہیں اسے پورا کیا جائے۔ آپ دعا مانگنے بیٹھ جاتے ہیں لیکن عمل کے پر تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ جب عمل نہیں ہوگا تو وہ پرندہ جو دعا کا پرندہ ہے وہ اڑے گا کیسے؟ اس کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے دعا مانگنی سیکھنی ہے تو آپ پہلے عمل کیجئے، جامع عمل۔ اس کی مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوں گا کہ آپ غزوہ بدر کو یاد کیجئے۔ بے شک فرض کر لیجئے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ جو غزوہ بدر میں وہ جو کفار کا جو مقابلہ تھا، ان صحابہ کرام سے، بچے کوچے 313 صحابہ کرام تھے تو وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ ان کے پاس لشکر بھی تھا، لاؤ لنگر تھا، ان کے پاس ہاتھی تھے، ان کے پاس تلواریں تھی، ان کے پاس ڈھالیں تھی، اور یہ جو غزوہ بدر تھے ان کے پاس لوٹے پیٹے تھے، فاقے زدہ تھے اور بالکل نہیں تھے۔ ایمانی طور پہ تو بہت طاقتور اور چٹان کی طرح تھے، لیکن جسمانی طور پہ بالکل کمزور تھے اور وسائل نہیں تھے ان کے پاس، حتیٰ کہ ان کے پاس تلواریں ہی پوری نہیں تھی، صرف 7 تلواریں تھی سامعین، لیکن جذبہ ایمانی بہت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان 313 مسلمانوں کو یکجا کیا، ان صحابہ کرام کو یکجا کیا جو آپ کے نام پہ جو ہے وہ یکجا ہو گئے اور دین کی حرمت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر اس طرح سے کھڑا کیا دور دور تاکہ وہ زیادہ نظر آئیں۔ جب یہ تمام صحیح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے تو پھر آپ نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل حاجات پڑھی اور دعا مانگی کہ پروردگار تیرے دین کو بچانے کے لیے 313 موجود ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ مجھ پہ بن سکتا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا ہے، یعنی ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، گو کہ صرف 7 تلواریں تھی 313 کے پاس بھی، باقی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کسی کا ڈنڈا تھا، کسی کا لاٹھی تھی، کسی کا پتھر تھے، کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی، لیکن ان کے پاس تلواریں بھالے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب آپ نے اس طرح سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان 313 مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے جو آپ چھپے بیٹھے ہوں، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بلایا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی جو ہے وہ جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے 5 فرشتے اپنے طرف سے بھیجے جو ان کی طرف سے لڑتے تھے، حتیٰ کہ جب گردنیں اڑتی تھی کفاروں کی، ان کے گھوڑوں کی، ان کے ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا اور وہ بھیانک موت مرتے تھے، تو یہ حیران تھے صحابہ کرام کہ انہیں ماننے والا کون ہے کہ ہمارا لاٹھی لکڑ پتھر تو ان تک پہنچا نہیں ہو جس طرح سے وہ مرے۔ پھر ان کو یقین ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ خدا کی مدد ہے جو اللہ کے رسول کی بنا پہ ہمیں ملی۔ تو سامعین کرام، اتنی سی بات ہے کہ آپ کیا کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، کیا اسی طرح آپ کام کرتے ہیں؟ اپنی کوشش جب تک آپ تمام نہیں کر دیں گے، ہر وسائل کو بروئے کار نہیں لائیں گے، ہر وسائل کو جھونک نہیں دیں گے، جسے جھونکنا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ جان لے کہ اس بندے نے ہر طرح سے محنت کی ہے، کسی بات کے بارے میں، کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیے ہیں نیک تمنا کے ساتھ، جائز مقصد کی بات ہو رہی ہے، جائز مقصد کے لیے اس نے سب کچھ کر لیا اور اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایک تلوار بھی مزید نہیں لا سکتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو غزوہ بدر کی مثال ہو رہی ہے، 313 سے زیادہ نہیں تھے اور 7 تلواروں سے زیادہ نہیں تھی آپ کے پاس، اور 7 بہترین تلواریں نہیں، عام تلواریں، گھوڑا اور دوسری چیز تو تھی نہیں۔ فرض کیجئے آپ کی حالت اسی طرح سے ہے تو پھر آپ کو وہی ماڈل اپنانا پڑے گا، غزوہ بدر کا ماڈل اپنانا پڑے گا، اور آپ کو اگر اس تہی دستی کے اندر، اس پریشانی میں، بے سر و سامانی کے اندر اپنی تمام کوششیں پوری کر لینے کے بعد، تنظیم ترتیب ہر چیز دیکھ لینے کے بعد، وہ کام کر لینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے فلاں کام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دیا ہے، دوبارہ سمجھیے اس بات، تب آپ مصلی پہ بیٹھ کے جب دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں غزوہ بدر کی جو فتح ہوئی تھی وہ اسی طور طریقے میں ہوئی تھی۔ یہ ایک فارمولا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنے والی امت کو دیا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.